नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून साबिक जज राना शमीम के बयाने हल्फी पर जो उनका हलफनामा सामने आया है उस पर काफी शोर मचा रही है और कहा यह जा रहा है कि जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक और हलफनामा भी है, वो है साबिक जज मरहूम अरशद मलिक साहब का। उस पर नून लीग खामोश है, उस पर बात नहीं होती है। अदिल, ऐसा क्यों है? अगर राना शमीम साहब वाला बयानी हल्फी आता है सदीक तो उस पर शोर मच जाता है, उस पर कहा जाता है कार्रवाई भी की जाए, लेकिन अगर वही हलफनामा अगर हम बात करें साबिक जज मरहूम अरशद मलिक साहब की, उस पर खामोश होती है। ऐसा क्यों है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये आज स्टोरी बनाई है किस्मत खान ज़िमरी साहब ने कि एक मुस्लिम लीग नून के नज़दीक एक हलफनामा हलाल है और एक हलफनामा हराम है। वो एक को अच्छा समझते हैं, एक को बुरा समझते हैं। एक पे समझते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरे पे समझते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और ये क्लासिक केस है देखने के लिए कि शरीफ खानदान का तरीका वारदात क्या है जो अरशद मलिक मरहूम ने बयान हल्फी दिया था। इसका मैं वैसे तो बहुत लंबा बयान हल्फी है, चंद पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। वो ये बताते हैं कि जब उनकी तकर्री की गई एहतसाब अदालत में तो उनके ताल्लुकात थे नून लीग के दो लोगों से, एक मेहर जेलानी और एक नासिर जंजुआ। उन्होंने उनसे रब्ता किया और उन्होंने उनको आकर कहा कि जी आपको नून लीग की एक बासर शख्सियत ने लगवाया यहाँ पर और उन्होंने यहाँ पर ये मेहरबानी किया। वो बासर शख्सियत कौन थी उसका उनका नाम आगे आएगा। उसके बाद वो उन्होंने कहा ये मुख्तलिफ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मेरे पास नवाज शरीफ और उनके बेटों के रेफरेंसेस आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको बरी करें। उसके लिए मुझे लालच भी दी गई, मुझसे मुतालबात भी किए गए, मुझे तरगीबात भी दी गई, धमकियाँ भी दी गई, हर तरह के इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे आगे बताया कि हमने वो जो आपको पहली मुलाकात में बताया था ना कि एक शख्स ने आपकी सिफारिश की थी कि आपको एहतसाब अदालत का जज लगाया जाए, वो शख्स कोई और नहीं मियां नवाज शरीफ थे। उसके बाद आज जनाब उन्होंने कहा जब दलाइल चल रहे थे, ट्रायल दलाइल के मरले में था, तो उस वक्त जनाब इन्होंने मुझे माली पेशकश की। उन्होंने कहा कि आप जो मांगे नवाज शरीफ आपको देने को तैयार हैं। आपको पता है ना मियां साहब जलसों में भी जहां जाते थे कहते थे जेब भर के लाया हूं, मांगो क्या मांगते हो, मैं देने को तैयार हूं। बादशाह थे ना, आवाम के लिए तो बनता है ना। बिल्कुल आवाम के लिए बनता है जिस तरह की उन्होंने चीजें की हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि आप जिस मुल्क में कहेंगे उसी मुल्क में आपको अदायगी हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने यहां तक किया नासिर जंजुआ साहब ने उनको मुलाकात में कि उनके पास फौरी तौर पर यूरो करेंसी में कैश मौजूद है जो कि 10 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए के बराबर बनते थे। उन्होंने कहा कि इस कैश में से 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बराबर यूरो करेंसी इस वक्त बाहर उनकी कार में मौजूद है और बाकी वो उनको ट्रांसफर कर देंगे। अब आ जाए जनाब, वो कहते हैं कि जब मैंने पैसे लेने से इनकार किया फिर मुझे उन्होंने कहा कि आपको नुकसान भी पहुंच सकता है, जान से मारने की धमकियां भी दी गई। फिर वो कहते हैं कि जब इससे भी काम ना चला तो असल वारदात अब आ गई। वो कहते हैं कि फरवरी 2019 के वक्त में मेरी खुरम यूसुफ और नासिर भट्ट से मुलाकात हुई। गुफ्तगू के दौरान नासिर भट्ट ने मुझसे पूछा क्या नासिर जंजुआ ने मुझे मुल्तान वाली वीडियो दिखाई है। मुझे इस जुमले की फौरन समझ नहीं आई और मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने धमकियां अमेज अंदाज में कहा कि चंद दिन में आपको वीडियो दिखा दी जाएगी। फिर वो कहते हैं कि इसके फौरी बाद मियां तारिक और उनका बेटा मुझसे मिलने आए जिनसे मेरी पुरानी वाकफियत थी। जब मैं 2000 से लेकर 2003 तक मुल्तान में बतौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रहा, मियां तारिक ने मुझे खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की गई साजबाज शुदा गैर अखलाकी वीडियो दिखाई जो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में थी और कहा कि ये वो कुछ है जो आप करते रहे हैं। फिर मुझे इस वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया। उसके बाद कहते हैं कि मुझे कहा गया कि आप नवाज शरीफ के लिए एक ऑडियो पैगाम रिकॉर्ड कराएं जिसमें आप नवाज शरीफ को कहें कि आपसे गलती हो गई है। फिर वो कहते हैं कि जब मैं ये नहीं माना फिर उन्होंने मुझे वीडियो पे ब्लैकमेल करके और नवाज शरीफ से मेरी मुलाकात करवाई और मुझे कहा कि चलें आपने सजा तो जो देनी थी दे दी है, आप ऐसे करें कि आप अपील में इनपुट दे दें कि अपील में हमें क्या चीज़ें पॉइंट उठाने चाहिए जिससे नवाज शरीफ बरी हो सकते हैं। उस पर वो कहते हैं मैं ब्लैकमेल हुआ और मैंने जो है वो उनको पॉइंट्स बता दिए और उसकी उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके और जारी कर दी। अब आ जाए आखिरी हिस्से पे। ये सबसे शर्मनाक बात है, यही करता है शरीफ खानदान, ये इनका तरीकाकार है। वो कहते हैं कि 28 मई 2019 को मैं अपने खानदान के हमरा उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब गया। 1 जून 2019 को इशा की नमाज की अदायगी के बाद मस्जिद नबी के बाहर मुझसे नासिर भट्ट मिले और मुझसे कहा कि मैं हुसैन नवाज शरीफ से मिलने के लिए उनके साथ जाऊं। जब मैंने उस मुलाकात से इनकार किया तो एक बार फिर मुझे मुख्तलिफ धमकियां दी गई कि मुझे एक जो है वो एक क्लिक पे कॉल पे मुझे जो है वो रुसवा करवा दिया जाएगा और मेरे खिलाफ बहुत कुछ किया जाएगा। वो कहते हैं कि फिर मैं चला गया हुसैन नवाज से मिलने। हुसैन नवाज का लहजा और तर्ज अमल जारहाना और धमकियां मेज था। हुसैन नवाज ने मुझे 50 करोड़ रुपए कैश रिश्वत के साथ ये पेशकश की कि मुझे और मेरे पूरे खानदान को बरतानिया, कनाडा या मेरी पसंद के किसी भी मुल्क में सेटल किया जाएगा। मेरे बच्चों को नौकरी और मुनाफा बख्श कारोबार शुरू करके दिए जाएंगे और उन्होंने कहा कि इसके बदले आपने सिर्फ एक काम करना है, आप इस्तीफा दे दें जज की हैसियत से और आप कहें कि मुझसे गलती हो गई है कि मैंने नवाज शरीफ को गलत जो है वो
فیصلے سنائے ہیں. تو یہ جناب صدیق صاحب یہ مختصر بتائیں کہ مرحوم جج کا یہ بیان حلفی سامنے نہ آتا تو پھر جو ویڈیو سکینڈل آیا تھا وہ ویڈیو سکینڈل بھی اسی آب و تاب سے بلکہ اس سے زیادہ آب و تاب کے ساتھ آیا تھا. اس میں تو شاید پیچھے رہ کے سٹوری آگے آ گئی اور اس کے مقاصد ہم نے بتایا کہ برطانیہ میں بھی حاصل کرنے تھے, اس کے مقاصد یہاں بھی عدالتی فیصلے میں بھی آ گیا کہ ایک چلتی ہوئی کاروائی پہ یہ جو بھی سٹوری آئی اور یہ جو بیان حلفی ابھی آیا رانا شمیم صاحب کا. لیکن اس سے پہلے جو ارشد ملک صاحب والا ویڈیو سکینڈل آیا تھا وہ زیادہ آب و تاب سے آیا تھا, لیکن وہ کیوں کولیپس کر گیا تھا آپ کے خیال میں جب یہ بیان حلفی آ گیا تھا؟ ارشد ملک صاحب نے جو پھر بیان حلفی دے دیا اس کے بعد وہ سارے معاملے پہ اس لیے شریف خاندان اس کو اپنے حق میں استعمال نہیں کر سکا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بیان حلفی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ آڈیوز اور ویڈیوز انہوں نے پیش ہی نہیں کی عدالت میں, کیونکہ وہ پیش نہیں کر سکتے تھے. اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ڈاکٹر تھیں, ایڈیٹڈ تھیں, اور اگر ان کو ریلیف لینا تھا تو ان کو وہ آڈیوز اور ویڈیوز ثابت ان کو اسلام آباد کورٹ میں لے کے جانی چاہیے تھی, جو کہ وہ نہیں لے کے گئے. ان کو پتا تھا کہ وہ ثابت نہیں کر سکتے اور ان کے جو ہے کوئی ایسے ثبوت بھی ان کے پاس نہیں تھے کہ یہ ساری باتیں اسی طرح سے ہیں جس طرح سے وہ اس کو پورٹری کر رہے تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان شارٹ جو جج مرحوم ارشد ملک صاحب کا حلف نامہ سامنے ایسے بہت ساری ایسی باتیں جو شریف خاندان کے اپنے خلاف تھی, اس وجہ سے اس کو زیادہ اس پر بات نہیں کی جاتی اور وہ خاموشی. ناظرین, کیا یہ پاسبل ہے کہ جو بلز پارلیمنٹ کے اندر منظور ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکیں؟ جی دیکھیے, پارلیمنٹ کا اپنا دائرہ اختیار ہے اور سپریم کورٹ کا اپنا دائرہ اختیار ہے. ویسے تو اصولی طور پہ دونوں کو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہنا چاہیے, اور عام طور پہ سپریم کورٹ ان معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے جو ٹوٹلی پارلیمنٹ کا ایک دائرہ اختیار ہے. لیکن اس میں جو آپ نے بل پاس ہوا اس میں دیکھیے صرف یہ انہوں نے کہا کہ ای وی ایم مشینز جو ہیں وہ استعمال ہوں گی الیکشنز میں. شاید اس سٹیج پہ تو اس کو اگر یہ چیلنج کرے بھی کوئی تو شاید میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو ٹرن ڈاؤن نہیں کر دے گی, بیکاز جب تک یہ نہیں آ جاتا کہ وہ کس طرح استعمال ہوں گی. مسئلہ یہ اس چیز پہ آئے گا کہ وہ استعمال کس طرح ہوں گی, اور وہ طے کرنا ہے الیکشن کمیشن نے. وہ مشینز کہاں سے بنیں گی, وہ کون چلائے گا, ان کی ٹریننگز کیسی ہوں گی, کس طریقے سے وہ پاکستان سارے میں. دیکھیے ابھی ہمارے ہاں ہائی کورٹ بار کا الیکشن, لاہور ہائی کورٹ بار کا, وہ ہم اسی سے کروا رہے ہیں. لیکن وہ ایک یہ بتائیے گا شمیم صاحب, یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ الیکشن ایک تو کروا چکے ہیں, اس پر آپ ہم 4-5 الیکشنز کروا چکے ہیں. کیسا تجربہ کیسا تھا ای وی ایم کا؟ وہاں پر کوئی مسائل آئے, کوئی ٹیکنیکل فالٹ آئے, کوئی ہیکنگ شیکنگ کی کسی نے کوئی کوشش کی؟ یہ ضرور بتائیے. انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتی ہے جی نہیں, وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے ہمارا الیکشن, اور وہ ایک چھوٹا الیکشن ہے جس میں کچھ 7-8-9 ہزار 10 ہزار ووٹ پڑتا ہے. اس کا میرا خیال ہے شاید ہم کمپیریزن اس سے نہ کر سکیں, بیکاز وہاں پہ جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ موجود تھے جو کہ اس کو کرتے ہیں, اور لوگوں کو وہ حالانکہ وہ تمام لائرز ہیں لیکن ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ آگے بتائیں لوگوں کہ کس طرح آپ استعمال کرنا ہے. یہ چونکہ پورے پاکستان میں الیکشن ہے, کسی دیہات میں بھی ہونا ہے, قصبے بھی ہونا ہے, بڑے شہر میں بھی ہونا ہے, تو اس میں یہ بہت ساری کمپلیکسٹیز آئیں گی. میں نہیں سمجھتا کہ اس سٹیج پہ اگر سپریم کورٹ جائیں تو کچھ مل جائے, لیکن الٹیمیٹلی اگر کوئی پروسیس ایسا ہو جس سے آپ یہ اسٹیبلش کر سکیں کہ اس پروسیس کے ساتھ فیئر اینڈ فری الیکشن ممکن نہیں ہوگا, اس کے ساتھ ریگنگ کے چانسز ہیں, اس کے ساتھ کمپرومائز ہوگا وہ الیکشن کا جو ایک پروسیس ہے, تو پھر شاید سپریم کورٹ اس میں کوئی انٹرفیئر کرے یا کوئی ڈائریکشن دے. ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ عوام نے تو ووٹ, اگر یہ حق مل گیا ہے, اگر الیکشن کمیشن بھی امپلیمنٹ کر دیتا ہے تو 2023 میں جا کے ووٹ ڈالیں گے. آپ کا تجربہ کیسا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو استعمال کرنے کا, اور یہ مشین کہاں سے آئی تھی؟ الیکشن کمیشن نے دی تھی, حکومت نے دی تھی, آپ لوگوں نے خود پروکیور کی تھی؟ اس حوالے سے بتائیے گا. جی وہ سارا ہمارا سسٹم جو الیکشن کمیشن اس کے پاس ہوتا ہے, لیکن اب میں آپ سے عرض کروں, ہمارے جو لوگ ہیں لائرز جو ہیں پاکستان میں واحد کمیونٹی ہیں جو ہر سال 3-4 بار ووٹنگ کرتی ہیں, اور جنگ ہو جائے, سیلاب آ جائے, ہمارا الیکشن نہیں رکتا. اور یہ پاکستان میں اگر ڈیموکریسی ہے تو صرف لائرز میں ہے, اور وہاں پہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں آیا. تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ نیا آیا اس پہ بالکل بہت سارے لوگوں نے اس پہ اعتراضات اٹھائے. اس کا حل پھر ہم نے یہ کیا کہ تمام جو ووٹ ڈالنے جاتا ہے شخص, اس کا ایک ہارڈ کاپی بھی اس کے پاس آتی تھی, اور وہ ہارڈ کاپی بھی وہاں پہ کاسٹ کرتا ہے. یہ تو جنرل الیکشن میں بھی ایسا ہی ہوگا, لیکن جنرل الیکشن میں الیکشن پٹیشن 5 سال ڈیسائیڈ نہیں ہوتی, اگلا الیکشن ہو جاتا ہے اس وقت تک الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. ہمارے یہاں الیکشن پٹیشن کا رواج ہی نہیں ہے. رزلٹ کیا اسی کے بعد فوراً آ گیا؟ جی ود ان فیو منٹس جو ہے وہ رزلٹ آ جاتا ہے. اس میں ٹیکنیکل ایشو اس طرح کوئی پرابلم اگر کوئی چیلنج کرے گا تو پھر وہ موجود ہے کہ وہ جو ہارڈ کاپی ہے وہ بھی ہوگی. لیکن ہمارے جنرل الیکشن میں پرابلم یہ ہے کہ وہ جو الیکشن لاز ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ الیکشن پٹیشن چلتی ہیں, اور نیا الیکشن آ جاتا ہے اور وہ پٹیشن ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. اس کو بھی آپ کو پھر کوئی میکنزم اس کا ایسا بنانا پڑے گا تاکہ جو ہمارا میکنزم ہے, جو قانون ہے, وہ نارمل الیکشن جو پہلے ہوتے رہے اس کے اکارڈنگ تھوڑا بہت ہے, جس میں کہا گیا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ میک شور کروانے ہیں. لیکن اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم الیکٹرانک ووٹنگ
ووٹنگ مشینز کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا قانون سازی کچھ ڈفرینٹ کرنی پڑے گی ہمیں, اس کے پروسیس کو بھی کچھ تبدیل کرنا پڑے گا, یا وہ اوکے ہے جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے سسٹم تو وہی رہے گا جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے, لیکن اس کو طریقہ کار میں آپ کو یقیناً بہت سارے ایس او پیز رولز کچھ بنانے پڑیں گے. اس میں وہ جو لوگ جنہوں نے ہینڈل کرنا ہے وہ کیسے ٹرین ہوں گے, مشینیں کیسے آئیں گی, کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد ہے مشینز کی, اور لوگوں کو بھی آپ کو بہت زیادہ اویئرنیس دینی پڑے گی. جن معاشروں میں یہ شروع بھی ہوا کافی ٹائم لگا لوگوں نے وہ سسٹم بنائے, اور میں یہ خاص طور پر یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا, دیکھیے لیگلی تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ نے لا پاس کر لیا, اخلاقی طور پر مسائل ہیں, پولیٹیکلی مسائل ہیں. جب اس طرح کی شمیم صاحب, بحثیت ووٹر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بحثیت قانون ساز یا بحثیت قانون دان نہیں, بحثیت ووٹر آپ کی کیا رائے ہے کہ ای وی ایم آنا چاہیے؟ آپ کا تجربہ کیسا رہا اس کی بنیاد پہ بتائیں. بطور ووٹر اور بطور پاکستانی میری یہ سب سے پہلی خواہش ہوگی کہ یہاں پہ جو الیکشن ہے ہمارا یہ زیادہ آج تک کوئی ایسا الیکشن نہیں آیا جس میں لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہو, اور ہم سے سیکھیں. میں آپ سے عرض کروں, اب چونکہ ہم سن رہے ہیں, ہم سب جو ہمارا جو لوزنگ کینڈیڈیٹ ہے وہ کنگریچولیٹ کرتا ہے وننگ کینڈیڈیٹ کو, اگر کاش وہ آ جائے. اور اس میں آپ سے عرض کروں, اس میں پرابلم کوئی نہیں ہے, یہ بالکل نیا سسٹم ہے, اس کو ضرور آزمایا جانا چاہیے, لیکن جو تحفظات ہیں وہ ضرور دور ہونے چاہیے. لاسٹ 2 منٹ میں چاہوں گی کہ وکلا کمیونٹی کیا کس طرح سے دیکھ رہے جو سابق جج نے جو ان کا رانا شمیم صاحب کا جو بیان حلفی آیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس کو ٹیکنیکلی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اس کی کوئی لیگل امپلیکیشنز نہیں ہے, نہ وہ وٹنس ہیں, نہ ان کی سٹیٹمنٹ کورٹ میں ہو رہی ہے, نہ ان کا اس کیس پر کوئی اثر پڑے گا, نہ کسی اور کیس پر کوئی اثر پڑے گا. پولیٹیکلی اس کو دیکھیں بالکل اس کی امپلیکیشنز ہیں. اگر آپ دیکھیں اس میں جتنی اس میں ہائپ کریٹ ہوئی ہے, ایک کیس پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں, تو ضرور کہہ سکتے ہیں. اور اگر جج صاحب ریکیوز کر دیتے وہ کیس سننے سے تو اور زیادہ پرابلمز آ جاتی ہیں. اب چونکہ انہوں نے ریکیوز بھی نہیں کیا, وہ اس کیس کو سن رہے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اوپر جس طرح کل پروسیڈنگز چل رہی ہیں میرا خیال ہے انہوں نے اس کا اثر بھی نہیں کر سکیں گے اس کے امپلیکیشنز کو. جی میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل امپلیکیشن ضرور ہیں, چونکہ اس سے ایک تاثر ایک ایسا قائم ہوا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا یا فیئر کیس نہیں چل رہا. لیکن میں سمجھتا ہوں لیگلی سپیکنگ تو اس کی کوئی امپلیکیشنز نہیں ہے. اور جو رانا شمیم صاحب 2-3 سال خاموش رہے, اچانک سے بیان حلفی آتا ہے, کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جو بظاہر نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے, پروسیڈنگز چونکہ شروع ہو گئی ہیں تو وہاں پہ میں شاید کوئی رائے نہ دے سکوں, لیکن اس میں اگر کوئی اس طرح کی دونوں طرف سے بات چل رہی ہے, ان کے خلاف پروسیڈنگز کی بات بھی چل رہی ہے, اور دوسری یہ بھی چل رہی ہے کہ اگر اس طرح کی ایلیگیشن آ گئی ہے تو اس کو بھی انکوائر ہونا چاہیے, اور اس کو ضرور کسی منطقی نتیجے پر پہنچنا چاہیے, تاکہ اس طرح کے معاملات آگے نہ ہوں جو کہ کمپرومائز کرتے ہیں ہماری عدلیہ کے وقار پر جو اثر پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عدلیہ کا وقار ختم ہوگا یا کم ہوگا تو نہ میرے فائدے میں نہ کسی اور کے فائدے میں.